ہاں میرے عزیز، اگر مسلمان نے یہ ذرہ برابر بھی کام کیا تو اس نے ایسا کیا جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ میں زنا کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی آپ کو سنوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے اس ویڈیو کو اگر پلے کیا ہے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بھائی، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، الحمدللہ پورے ہندوستان بھر میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، تو اس چھوٹے سے بیان کو، 1 منٹ کی کلپ کو ضرور سن کے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے فرمان جاری کیا۔ میرے عزیز، نبی نے جو فرما دیا حق ہے اور سچ ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ تو پلیز برائے کرم، برائے مہربانی رکے رہیں، بنے رہیں، اس کلپ کو سن کے جائیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے 1 منٹ کے اندر بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، تو گویا اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ، اور کہاں پر؟ جیسے کعبہ کے سامنے زنا کیا۔ اللہ اللہ، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے نبی کا فرمان ہے، ایک بار آپ خود ہی سن لیجئے۔ اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، اور فیس بک پیج پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو ہمارے پیج کو فالو کر لینا۔ آپ کو سچے اور اچھے پیغام یہاں پر ملتے رہتے ہیں۔ آج کچھ بھائیوں کے، بہنوں کے نام لینے والے ہیں، کل کا اسلامک سوال جو ہم نے آپ سے کیا تھا اس کا جواب دینے والے ہیں، آج کا نیا سوال آپ سے کرنے والے ہیں، اور آج بھی صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ ہم روزانہ کلام پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں ایک بار، کہ ویڈیو لمبی بناتے ہو۔ صرف 8 یا 9 یا 10 منٹ کے اندر اندر ہماری اپڈیٹ ہوتی ہے، باقی آگے کو ہم کلام پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کئی بار یہ کہا ہے، تو آپ کو ویڈیو لمبا اگر لگتا ہے تو آپ اپڈیٹ دیکھ کر جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں فٹ کر کے جانا میرے عزیز۔ تو مفتی سلمان اظہری جو بتانے کے لیے آپ کو جا رہے ہیں، اس کو اپنے دماغ میں فٹ کر لینا، اور ان کے لیے دل سے دعا کرتے رہنا۔ ابھی جیل میں ہے میرے عزیز، دل سے دعا کرتے رہنا میرے عزیز۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ اللہ، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے، بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں۔ سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنا آپ نے میرے عزیز، بہت سارے میرے مسلمان بھائی آج اس دور حاضر میں سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، اس پر سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ کیا نبی کے فرمان کو بھول گئے؟ آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کر دینا۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے میرے عزیز، یہ دنیا فانی ہے، آج یہاں پر جی رہے ہیں، زندہ ہیں، پتہ نہیں کب اس دنیا سے رخصتی ہو جائے۔ 1 منٹ کا بھروسہ نہیں، 1 پل کا بھروسہ نہیں، 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں میرے عزیزو۔ سلام ہم نماز میں پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس سائیڈ کو سلام پھیر لیا کہ اس سائیڈ کو ہم پھر بعد میں سلام پھیر پائیں گے، نہیں پھیر پائیں گے، یہ بھی بھروسہ نہیں ہے میرے عزیز۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگانی کا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ آئیے میں آپ کو جو کل میں نے سوال دیا تھا اس کا سوال کا جواب دیتا ہوں، جانا مت ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے۔ صلاۃ و سلام کی 2 لائنیں آج بھی سن کے جانا انشاءاللہ۔ کل آپ نے بہت پیار دیا، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم پڑھیں گے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ مجھے امید ہے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں بہت پسند کرتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا، جو کل ہم نے اسلامک سوال کیا تھا اس کا جواب سن کے جائیں، اور آج کا جو سوال کر رہے ہیں اس کو جان کے جائیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر کچھ بھائیوں کے، کچھ بہنوں کے نام لیں گے انشاءاللہ۔ کل سوال یہ کیا تھا کہ یہ بتائیے اللہ نے کس کے لیے سجدے کا حکم کیا تھا؟ سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا تھا اور کن کے لیے حکم دیا تھا، اور کس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ سبھی بھائیوں نے، بہنوں نے اچھا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ماشاءاللہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو ان میں ایک ایسا بھی تھا جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کو پھر جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے میرے عزیز۔ تو یہ صحیح جواب ہے ماشاءاللہ، اور بہت سارے بھائیوں نے، بہنوں نے، آپ سب نے یہی جواب دیا ماشاءاللہ۔ بہت دل خوش ہوتا ہے جواب دیتے ہیں۔ اب آج کا سوال سنیں اور جواب دینے کی پوری کوشش کریں۔ آج کا سوال یہ ہے، یہ بتائیں آپ مجھے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کون سی دعا کرے جو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے اس کے حق میں؟ مطلب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کروں تو کون سی دعا کروں جو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے اس کے لیے؟
آپ مجھے یہ بتائیں انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سوال ہٹ کے ہے لیکن اس کا جواب بڑا اچھا ملے گا انشاءاللہ آپ کو کل صبح 10 بجے. کل تک دیکھیں گے کس بھائی نے کس بہن نے ہمیں کیا کیا جواب دیا ہے کمنٹ باکس میں. تو آپ بنے رہنا, چینل سے جڑے رہنا. جزاک اللہ کہ آپ ہمیں پورا سنتے ہیں. اب میرے عزیز کچھ نام لیتا ہوں. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے, اللہ ہر پریشانی سے دور رکھے, اللہ آپ کو ہمیشہ ہر مصیبت و بلا سے محفوظ رکھے, اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں, نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھیں, ماں باپ کی رسپیکٹ کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نماز قائم کریں. اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, دھیان سے میری بات سننا. کچھ بھائی ناراض ہو جاتے ہیں جن کا ہم نام نہیں لیتے. آپ ہزاروں کی تعداد میں ہو, لاکھوں کی تعداد میں ہو, اور میں اکیلا ہوں. کمنٹس اتنی آتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس آ جاتی ہیں کبھی کبھی, تو میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں. پھر بھی میں 10-12 نام سلیکٹ کر لیتا ہوں, روزانہ لے دیتا ہوں. دھیان سے سننا, ابھی سلام پڑھنے والے ہیں, بالکل ان کے نام لیتے تو سلام ضرور سن کے جانا مت ویڈیو کو چھوڑ کے. تو میں آپ کو بتا دوں, کچھ لوگوں نے, بھائیوں نے, بہنوں نے پوچھا ہماری امی جان کے بارے میں کہ آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے. الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. ہمارے آصف بھائی ہیں, یاسمین پروین ہیں, ام کلثوم ہیں ممبئی سے, فیروجہ بھی ہیں ماشاءاللہ. ایک بھائی ہیں فاروق بھائی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امی کا نام لینا مدینہ ہے, ان کی امی کا نام مدینہ فاطمہ, اور ان کی امی کے لیے دعا کرنا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایرم ہے, شبنم خاتون ہے, ارشد رضا ہے, شہجان سیفی ہیں ماشاءاللہ. شہجان شفیع کہہ رہے ہیں پڑھائی لکھائی میں من نہیں کرتا, بچہ ہے چھوٹا, تو اس بچے کے لیے دعا کریں, اللہ اس کی پڑھائی لکھائی میں برکت عطا فرمائے, اس کا خوب من لگے. اس کے بعد میں محمد ریان ہے نینی تال سے ماشاءاللہ. شاکر خان ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہماری امی 2 سال سے آپ کو دیکھتی ہیں لیکن وہ کمنٹ نہیں کر پاتی ماشاءاللہ. اللہ بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ریحان ملک صاحب ہیں, ریحان ملک پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ریحان ملک کہہ رہے ہیں اگر آپ میرا نام نہیں لیں گے تو میں آپ کا چینل چھوڑ کر چلا جاؤں گا. ہنسی بھی آتی ہے اور تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے. آپ میری کنڈیشن کو اب تک نہیں سمجھ پائے, اتنے ٹائم سے آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہوتا ہے ایسا, اگر آپ کو 2 سال بھی ہو گئے آپ کا نام نہیں آیا تو سمجھے بھائی ٹائم کی بڑی قلت رہتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کمنٹس اتنی ساری آتی ہیں تو اس کے لیے پھر ایک بندہ الگ سے ہم کو رکھنا پڑے گا. پلیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جس کا نام ایک بار آ گیا دوبارہ اس کا نام نہ لیں, کوئی جو اور بندے رہ جاتے ہیں ان کا ہم نام لیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے بہرحال, اور نام نہیں بھی لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے, اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے. آپ ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دل سے دعا کرتے رہے, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ایران اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے, دعا کریں کہ اللہ حق اور باطل کے سامنے حق کو کامیابی عطا فرمائے. اور سب جانتے ہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, آپ سب جانتے ہیں. چلیے میرے عزیز, اب صلاۃ و سلام سن لیجیے. ہو سکے تو کھڑے ہو کے میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرنا, بہت پیارا, ایمان تازہ ہو جائے گا, دل کی کلیاں کھل جائیں گی. حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ سے. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. میرے عزیز دھیان سے سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ ہو گیا. اللہ اکبر. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو حق ہے اور سچ ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا. تو اپنے ذہن میں, دل دماغ میں فٹ کر لیں اس بات کو کہ جان بوجھ کر اگر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی, فرض نماز, تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب خود سوچیں, کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں میرے عزیز. آئیے سلام شروع کرتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام. زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام. زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام. مومنوں پڑھتے رہو تم
اپنے آقا پر درود ہاں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اور سنیں رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے 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 حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام محبت سے کہیں سبحان اللہ دست بستہ سب فرشتوں نے پڑھا ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مچل کر کہیں سبحان اللہ
مومنوں بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ جھوم کر ہاں جھوم کر کہتا تھا کعبہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام سنیے 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 سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مقطع ملاحظہ کہیں مچل کے سبحان اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ
तो मोहतरम नाजरीन, आपने आखिर तक हमें सुना, जज़ाकल्लाह। कैसा लगा? सलातो सलाम जैसा भी लगा हो अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। दूसरी बात, जो सवाल हमने आपसे पूछा है कि एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान के लिए कौन सी दुआ करे जो उसके हक़ में अल्लाह कबूल करे, और अल्लाह कबूल करता है। नबी का फरमान है ये, जो मैंने आपसे सवाल की शक्ल में पेश कर दिया है। तो आप मुझे जवाब देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे इसका जवाब हम दे देंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें। हमेशा अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, आजिज़ी अपने अंदर पैदा कर लें। सामने वाला बिना ख़ता कोई गाली भी बक के जा रहा तो चल जा, सब्र करें, जहाँ तक हो सके सब्र करें, क्योंकि अभी ऐसा ना हम तुम सब्र नहीं करते, और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। देखिए, जहाँ पर हमारे असलाफ़ की शान में, हमारे औलिया अल्लाह की शान में, या हमारे नबी की शान में कहीं गुस्ताखी का मामला, तो वहाँ खामोश नहीं बैठना है। लेकिन अपना कोई मुसलमान भाई मान लीजिए आपस में आपको शैतान लड़वाना चाहता है, अगर आपसे कुछ कह रहा, नोक झोंक हो रही, तो वहाँ सोचें, अपना जहन बना ले, तुरंत ये सोचें कि हमें शैतान बहका रहा है, तो ला हौला वला कुव्वता पढ़ें और वहाँ से चले जाएँ सब्र करके। इतनी बरकतें मिलेंगी ना, संभाली नहीं जाएंगी, क्योंकि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।